دین اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نام ہے، ہمارے خیالات کا نام نہیں۔ دین اللہ تعالیٰ کی پسند اور حضور کی پسند کا نام ہے، میری اور آپ کی پسند کا نام دین نہیں۔ یہ موضوع ہے، دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ اسلام اسی کو ہم مانیں گے، اللہ کا دین اسی کو مانیں گے جو اللہ نے فرمایا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگا۔ اگر اللہ نے نہیں فرمایا، پیغمبر نے نہیں فرمایا، وہ خواہ کوئی بھی کہہ دے، ہم اس کو اللہ کا دین نہیں مانیں گے، دین اسی کو مانیں گے جو اللہ فرمائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ دلائل، حضور علیہ السلام کے سامنے ایک نوجوان صحابی آئے، انہوں نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کو پتا تو ہے، دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی زبان سے کہلوانا تھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سونے کی انگوٹھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ ادھر کرو، انہوں نے ہاتھ ادھر کیا، حضور نے وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے نکالی، زمین پر پھینک دی اور فرمایا یہ سونا میری امت کے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو مرد ہے، تیرے لیے سونے کی انگوٹھی جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے حلال، مردوں کے لیے حرام سونا۔ یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی نکالی، پھینک دی۔ اب چونکہ نیا نیا اسلام آ رہا تھا، صحابی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ نیا نیا جب اسلام کے احکام ہو رہے ہیں، ضروری نہیں کہ جس وقت حضور نے کوئی حکم بتایا وہ سارے موجود ہوں، ان کو پتہ نہیں تھا۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی نیچے پھینک دی، تشریف لے گئے، تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا اٹھا لو، یہ اپنی کسی خاندان کی گھر کی عورت کو دے دینا، بیچ دینا۔ مرد کے لیے سونا پہننا منع ہے، لیکن مرد کے لیے اپنی کسی عورت کو دینا یا بیچنا یہ منع نہیں ہے۔ تو اس صحابی نے جواب میں کیا کہا؟ اللہ اکبر! جواب میں کہا کہ جس انگوٹھی کو میرے نبی نے میری انگلی سے نکال کر زمین پر پھینکا، اس کو اٹھا کر بیچنا، اٹھا کر خاندان کی کسی عورت کو دینا تو بات کی بات ہے، میں دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی کے فرمان پر عمل۔ اب انہوں نے انگوٹھی اس لیے پہنی کہ ان کو پسند تھی، مگر یہ پسند دین نہیں بنی، دین وہ بنا جو میرے نبی نے فرمایا۔ ان کا انگوٹھی سونے کی پہننا جائز نہ ہوا، ان کی پسند دین نہیں بنی، دین وہ بنی جو آمنہ کے لال نے فرمایا، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دین بنا۔ اور آج کتنے مسلمان ہیں حضور علیہ السلام کا نام لیتے ہیں مگر سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں۔ اور اب تو جب منگنی ہوتی ہے، جیسے لڑکے والے لڑکی کے لیے سونے کی انگوٹھی لا کر اس کو پہناتے ہیں، لڑکی والے جا کے لڑکے کو بھی کئی سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مرد ہو کر سونے کی انگوٹھی یا کوئی بھی زیور سونے کا پہنے گا، یہ وہ زیور سونا نہیں پہن رہا، یہ جہنم کی آگ پہن رہا ہے، یہ قیامت میں جہنم کی آگ بن جائے گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے ساتھ جنگ بندی کا ایگریمنٹ کیا کہ اتنا عرصہ ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ جب وہ جنگ کا زمانہ ختم ہونے کے قریب آیا، جتنے عرصے کے لیے سیز فائر جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، جب وہ ختم ہونے کے قریب ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی فوجیں لے کر دشمن کے علاقے کے قریب چلے گئے تاکہ جو ہی ٹائم ختم ہوگا ہم فوراً حملہ کر دیں گے، اور ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اتنی جلدی ہم پر حملہ ہو جائے گا، وہ غافل ہوں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ فتح دے دیں گے۔ چنانچہ جو ہی جنگ کا وقت ختم ہوا، جنگ بندی کا ٹائم ختم ہوا، پورا ہوا کہ اتنے دنوں تک فلاں وقت تک ہم جنگ نہیں کریں گے، وہ ختم ہوا، فوراً امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دشمن پر حملہ کر دیا، فتح ہو گئی، کئی علاقے فتح کر لیے۔
فتح کے نشے میں گھوڑوں پر سوار جا رہے ہیں مجاہدین کہ اتنے میں کان میں آواز آتی ہے اللہ اکبر وفاء لا غدر وفاء لا غدر۔ اللہ بڑا ہے، معاہدے پورے کرو، معاہدے توڑو نہیں، وعدے پورے کرو، وعدے توڑو نہیں۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا غالباً وہ عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہم نے کوئی وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی، جب تک حملہ نہ کرنے کا وعدہ تھا ہم نے حملہ نہیں کیا، جب وہ وقت گزر گیا پھر ہم نے حملہ کیا ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تم نے وعدہ توڑا؟ وعدے کو پورا کرو، اپنے عہد کو پورا کرو، اپنی دی ہوئی زبان کو پورا کرو، ہم نے تو کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تم نے اس معاہدے کے زمانے میں تیاری کی، تم نے اپنی فوجوں کو لا کر یہاں بارڈر کے قریب ٹھہرایا اور تم انتظار میں رہے۔ یہ جو تم نے لڑائی کی تیاری کی ہے معاہدے کے زمانے میں، یہ بھی اس معاہدے کی روح کے خلاف ہے۔ اب دیکھیے تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ فتح کیا ہوا علاقہ کوئی واپس کر دے دشمن کو، دشمن کا علاقہ لیا ہوا دشمن کو کوئی دے دے اور فتح کے نشے میں وہ واپس آ جائے۔ فتح کا نشہ اپنا نشہ ہوتا ہے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تمام میری فوجیں واپس آ جائیں، دشمن کا جتنا علاقہ انہوں نے قبضہ میں لیا ہے وہ سارا واپس کر دو، ہمیں ملک نہیں چاہیے، اپنے پیغمبر کے فرمان پر عمل چاہیے۔